بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ۔ بیٹا، اسلام سے جو نسبت تمہیں حاصل ہے یہ نسبت حقیقی اور سچی ہونی چاہیے۔ تمہاری وضاحت، تمہارا لباس، تمہارا بول برتاؤ اور رہن سہن سب اسلامی رنگ میں رنگا ہونا چاہیے۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو اور اسلام جیسے عظیم مذہب کے پیروکار ہو۔ ابلیس کے چیلے اور بے حیا بے غیرت مغرب کے تم چھلے اگر تمہارا مذاق بنائیں، تم پر فقرے چست کریں تو انہیں خاطر میں نہ لاؤ۔ آج ہر طرف گھٹیا اور پست قسم کی چیزوں کے پرستاروں کی کثرت ہے۔ بے حیائی اور آوارگی کا چلن ہے۔ بلانے والے اس کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ ہے جو ان کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ بیٹا، ان باتوں سے ہرگز دھوکے میں نہ آ جانا۔ برائی اور برائی کے علم برداروں کی ہر دور میں کثرت رہی ہے اور بھلائی کے پیروکار ہر زمانے میں دنیا میں کم ہوئے، اور جیسے جیسے زمانہ قیامت قریب ہوتا جائے گا خیر اور اہل خیر کا دائرہ سمٹتا ہی جائے گا۔ آخر قیامت ایسے ہی لوگوں پر تو آئے گی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ بس اہل خیر کی کمی اور اہل شر کی زیادتی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی کتاب کو اپنا قائد اور امام بناؤ، تم تنہا ہی ایک جماعت بن جاؤ گے۔ سنت رسول کو اپنا ہادی اور رہنما بناؤ، یہ وہ نور ہے جو گمراہی کی ان گھٹا توپ اندھیروں میں تمہاری راہوں کو روشن کرے گا جن کا آج ہر سو بسیرا ہے۔ بیٹا، ہر ایسی فکر سے اپنے آپ کو دور رکھو جس کا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہر ایسی جماعت سے کنارہ کش رہو جو اسلام کے طرز زندگی کو اپنانے سے گریز کرتی ہو۔ ہر ایسے دوست سے لا تعلق ہو جاؤ جو اللہ کے حقوق سے بے پرواہ ہو اور ماڈرن دور کی جاہلی اصطلاحات اور دین بیزاری پر مبنی ایسے جملوں اور فقروں کو زبان پر لانے سے احتیاط رکھو جنہیں اسلام قبول نہیں کرتا۔ بیٹا، اگر مجھے لوہے کا لباس پہنایا جائے اور میرے چہرے پر نوکیلے کانٹے چبھوئے جائیں اور مجھے پتھروں سے مارا جائے تو اس کا گوارا کر لینا میرے لیے آسان ہے، لیکن کوئی ایسا گستاخانہ کفریہ کلمہ سننا یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کی ایسی باتیں سننا کہ مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے میں اس کا جواب بھی نہ دے سکوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ لہذا تم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی جگہ رہو جہاں ایمان اور امان ہو، اور سرکشوں اور شرپسندوں سے دور رہو، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لبادے میں ابلیس کے ٹولے ہیں۔ پابندیاں بھی رحمت ہیں۔ بیٹا، اسلام کو بوجھ نہ سمجھو، اسے اس پہلو سے نہ دیکھو کہ وہ آدمی کی آزادی کو چھین کر اسے طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ اس زاویہ نگاہ سے دیکھو کہ وہی ساری انسانیت کا اصل دین ہے اور اس میں انسان کی پوری زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے جائز اور حلال ہیں۔ دین نے تم کو بس انہی چیزوں سے روکا ہے جن میں تمہارا دینی یا دنیاوی نقصان ہے اور جس میں تمہارے لیے نیکی، بھلائی اور فائدہ مضمر ہے۔ تمہیں ان چیزوں کے استعمال کرنے اور برتنے کا حکم دیا ہے۔ بس ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں تمہارے یا تمہارے غیر کے لیے کوئی دینی یا دنیاوی نقصان ہو۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، جیسے چاہو زندگی کی آزادیوں سے لطف اٹھاؤ۔ بیٹا، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے بھیجنے والے نے اسے ہر پہلو سے معتدل بنایا ہے۔ اس نے عبادات کا حکم دیا ہے جس سے روحانی تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور زمین کی پاکیزہ نعمتوں کو حلال کیا ہے جس سے جسم کے تقاضے اور خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس نے انسان کو نہ تو ترک دنیا کا حکم دیا کہ زندگی انسان کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ جائے، اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اس نے انسان کو جو آزادیاں بخشی ہیں وہ اس کے لیے نعمت ہیں، اور جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ بھی اس کے حق میں رحمت ہیں۔ لہذا اس مبارک دین کی دل سے قدر کرو، اسے اپنا ہادی اور رہبر اور اپنی زندگی کا مشن بناؤ۔ خوشگوار زندگی دین میں
بیٹا، قرآن و حدیث کے علاوہ زندگی کے تجربات نے بھی مجھے بتایا کہ خوشگوار انسانی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ دین ہے، لیکن میں تم سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے دین کے بارے میں نہ تو اپنے زمانے کا رویہ اچھا لگا اور نہ ہی تمہارے زمانے کا رویہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے زمانے کی دینداری میں سختی ہی سختی تھی، نرمی کا تصور نہ تھا، حد درجہ تنگی اور غلو تھا۔ لوگ دیندار تھے مگر اعتدال سے دور تھے۔ دین نے دنیا کی لذتوں سے جائز حدود میں بہراور ہونے کی جو آزادی دی ہے، لوگ اسے بھی حرام جانتے تھے، علم سے نہ آشنا تھے، اس لیے عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور تمہارے زمانے کا دین کے ساتھ جو رویہ ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ نوجوانوں کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کبھی بھولے سے بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسے زندگی کے ایسے گمنام خانے میں جگہ دی گئی ہے جس کی طرف کبھی التفات ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا، زندگی کے تجربات نے مجھ پر یہ بات کھول دی ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ آدمی ایک ایسے رب کو تسلیم کرے جو سب سے بالا و برتر اور سب کا مالک و خالق ہے، اس پر ایمان رکھے، اس پر بھروسہ رکھے، اسی سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرے، اسی سے لو لگائے اور اسی کے گن گائے اور اسی کی خوشنودی اور رضا کے لیے انسانیت کے ساتھ ہمدردی، محبت اور خیرخواہی کا رویہ اپنائے رکھے۔ بندے کا اپنے رب سے ذکر و مناجات کا یہ رشتہ بندہ کی زندگی میں سکون و اطمینان اور قلبی خوشی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ بے سکونی کا راز دین سے دوری۔ بیٹا، تم نے ایک ایسے دور میں آنکھیں کھولی ہیں جس میں اسباب راحت کی ریل پیل ہے۔ تمہارے دور میں مال کی جو فراوانی ہے وہ ہمیں حاصل نہ تھی، تمہیں جو آزادی میسر ہے وہ ہمیں میسر نہیں تھی۔ نئے تمدن نے تمہیں زندگی سے لطف لینے کے جو نئے نئے طریقے سکھائے ہیں ان سے ہم نا آشنا تھے۔ آج تمہاری زندگی میں جو بہاریں ہیں ہماری زندگی میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان وجوہات کے پیش نظر توقع تھی کہ تمہاری زندگی ہماری زندگی سے زیادہ خوشگوار ہوگی، تم ہم سے زیادہ راحت و سکون اور عافیت و اطمینان سے بہراور ہوگے، لیکن نتیجہ توقع کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اسباب راحت کی کمی کے باوجود راحت و اطمینان کی جو دولت نصیب تھی، تمہاری زندگیوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ تمہاری نسل ایک عجیب تحیر اور بے اطمینانی اور کنفیوژن کا شکار ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری نسل کی اس بے اطمینانی کا سبب کیا ہے؟ بیٹا، ہماری زندگی کے سکون اور تمہاری زندگی کی بے سکونی کا راز یہ ہے کہ ہماری زندگی خالق کائنات کے بتائے ہوئے کچھ ایسے عقائد اور اصولوں سے وابستہ تھی جن پر ہم مکمل ایمان رکھتے تھے اور بلا تردد ان اصولوں پر چلتے تھے۔ وہ عقائد اور اصول ہی ہماری نظروں میں حق اور سچ تھے۔ چنانچہ جو شخص ان اصولوں کی پیروی کرتا اسے دل سے اچھا سمجھتے تھے اور ان سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہماری نظروں میں حقیر اور قابل نفرت تھے۔ ہمارے دور میں دین ہی ہر کسی کے درد کا درما اور غم و مصیبت میں تسلی کا سامان تھا۔ لوگ جب مصائب میں گھرتے، حوادث کے شکار ہوتے تو اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتے، جس سے انہیں پریشانیوں میں سکون میسر آتا اور نئی ہمت اور نیا حوصلہ فراہم ہوتا تھا۔ مگر تمہارے دور میں ترقی کی جو آندھی چلی اس نے دلوں سے ایمان کے چراغ گل کر دیے۔ نیا تمدن اپنے ساتھ الحاد و بے دینی کا جو طوفان لایا اس نے تمہارے یقین کی چولیں ہلا کر رکھ دی اور تم دین اور عقیدے سے بیگانہ ہو گئے۔ اب تمہارے پاس کوئی دیوار ہی نہیں جس پر تم سہارا لگا سکو، کوئی بنیاد نہیں جس پر تم اپنی زندگی تعمیر کر سکو۔ تم زندگی کے ایک ایسے صحرا میں سفر کر رہے ہو جہاں نہ کوئی نشان راہ ہے نہ منزل۔ دین کے رخصت ہو جانے سے تمہارے اندرون میں جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمہاری پوری زندگی بے سمتی اور حیرانی و پریشانی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ بے سکونی کی ایک اور وجہ، بیٹا، تمہاری نسل کی حیرانی و پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ اس نئی نسل میں ہر کوئی بس اپنے لیے جینا پسند کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی مطلب اور نہ کسی سے کوئی واسطہ، اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے تو پھر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا بھاڑ میں جاتی ہو تو جائے، جب تک تمہارے اپنے مفاد پر آنچ نہ آئے تم کسی چیز سے فکر مند نہیں ہوتے۔ تمہاری نسل میں خود غرضی کا یہ عام رجحان بھی دین ہی سے دوری کا ایک نتیجہ ہے۔ تم جب دین سے بیگانہ ہوئے تو پھر آخرت کا تمہاری زندگی میں کوئی خانہ ہی نہیں رہا۔ جب مرنے کے بعد جزا و سزا کا تصور ہی نہیں رہا تو پھر کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی اور احسان کیوں کرے، کسی کے ساتھ دکھ درد میں کیوں کر شریک ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔